حالات اور گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ، زیادہ محبوب ہو جائیں تم کو اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے رستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، بس انتظار کرو کہ آ جائے اللہ تعالیٰ کا حکم۔ دیکھو بھائی، پہلے کہا تھا کہ نہ بناؤ اپنے باپ اور بھائیوں کو دوست جو کفر کو پسند کرتے ہیں۔ اب مزید تفصیل بیان کی، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیوی یا بیوی کے لیے خاوند، 4 قریبی رشتے ہوتے ہیں۔ 4، باپ، بیٹا، بھائی، خاوند کے لیے بیوی یا بیوی کے لیے خاوند، یہ 4 قریبی رشتوں کے واضح طور پر نام لیے۔ اس کے بعد وعشیرتکم کہہ دیا، تمہاری برادری، کنبہ، قبیلہ، اس میں دوست، محلے دار بھی آ جائیں گے۔ پھر وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جن کو تم بڑی محنت سے کماتے ہو، یہ بھی محبت کی چیز ہے۔ وَتَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت جس کے کم ہونے سے تم ڈرتے رہتے ہو۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ کوٹھیاں، وہ گھر، محلات جن کے اوپر خوبصورت رنگ روغن کرواتے ہو، ٹائلیں لگاتے ہو، پتھر لگاتے ہو، بڑا ان کو پسند کرتے ہو، حرام کی کمائی کھا کھا کے حرام کا گھر بنا کے آگے لکھ دیتے ہو ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، یہ درمیان میں ایک ضمنی جملہ ہے۔ اچھا جی، تو پسند کرتے ہو تم اپنی کوٹھیوں کو۔ یہ ساری چیزیں، میری بات کو سمجھنا، جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز، یا ان میں سے کوئی ایک چیز تمہیں زیادہ محبوب ہو جائے اللہ سے یا اللہ کے رسول سے یا اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے، تو انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہو جائے۔ حضرت مولانا حسین علی واں بچھروا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے میں نہ کیا پنجابی چ اگر یہ چیزاں اے بندیا تیروں چنگیاں لگدیاں نے تے اللہ آندا ہے میرے ویڑیوں نکل جا۔ اللہ کا عذاب آ جائے تو میں نے کی کیتا، اللہ آندا ہے میرے ویڑیوں نکل جا۔ جب کوئی باپ اپنے بیٹے سے تنگ ہوتا ہے نا، کی کہندا نکل دفع ہو اتوں ہے، تو یہاں پر بھی اللہ کہندا جے تینوں میرے تو زیادہ، میرے رسول تو زیادہ، میرے رستے جہاد کرن تو زیادہ، باپ زیادہ پیارا لگدا ہی، بیٹا، بھائی تے بیوی تے مال تے تجارت تے کوٹھیاں تے پھر میرے ویڑیوں نکل جا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا فاسق لوگوں کو۔ لقد نصرکم اللہ، ترغیب الی القتال، ترغیب الی القتال، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ مدد کر چکا ہے تمہاری بہت سارے میدانوں میں، اللہ تعالیٰ مدد کر چکا ہے تمہاری بہت سارے میدانوں میں۔ تم کم تھے، وہ زیادہ تھے، تمہارے پاس گھوڑے کم تھے، ان کے پاس زیادہ، تمہارے پاس ہتھیار کم، ان کے پاس زیادہ، تو اللہ نے مدد نہیں کی، اللہ نے مدد کی، تو پھر لڑنا چاہیے کہ نہیں لڑنا چاہیے؟ یہ ترغیب ہوگی قتال کی۔ آگے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن، اب یہاں پہ پہلے تفصیل بیان کر لوں تو بات سمجھ آ جائے گی۔ صورت واقعہ یہ پیش آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جب مکہ فتح کیا تو 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپ کے ساتھ تھے۔ فتح مکہ کے بعد 2,000 اور مسلمانوں کے صحابی بن گئے۔ 2 قبیلے تھے، حوازن اور ثقیف۔ کون سے؟ حوازن اور ثقیف۔ انہوں نے ارادہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں سے لڑنے کا۔ یہ نکلے اپنے گھروں سے، غالباً ان کی تعداد صرف 4,000 تھی۔ کتنی؟ اور مسلمانوں کا لشکر ہے 12,000۔ اب اتنا بڑا لشکر دیکھ کے 12,000 کا اور ادھر 4,000، صحابہ کرام نے کیا ہن ساڈا کافر کی کر لیں گے، اب ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ جب ہم تھوڑے ہوتے تھے پھر بھی ہم نے کامیابی حاصل کی، پھر بھی ہم نے فتح حاصل کی، اب تو فتح ہمارے سامنے ہی سامنے ہے۔ بات کہی تھی ظاہری اسباب کو دیکھ کر، یہ نہیں کہ اللہ پر توکل نہیں تھا، ظاہری اسباب کو دیکھ کر یہ بات ان کے منہ سے نکل گئی۔ لیکن صحابی بہت اونچا ہوتا ہے، بہت بلند ہوتا ہے، ہم تو ان کے پاؤں کی جوتی کے مٹی کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اتنا اونچا بندہ بے شک ظاہری اسباب کو دیکھ کر بات کرے اس کے لیے مناسب نہیں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اب ہوا کیا؟ یہ جو قبیلہ حوازن تھا نا، یہ بڑا تیر انداز تھا۔ حوازن میدان کے ارد گرد پہاڑ تھے، ان تیر انداز حوازنوں نے وہاں پہ اپنی جگہ بنا لی، گات لگا لی جیسے پہلے آیا ہے۔ اب مسلمان جب آئے نا میدان جنگ میں تو لڑے، کافر دم دبا کے بھاگے، مسلمانوں نے سمجھا لڑائی ختم ہو گئی۔ یہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے ہتھیار چھوڑ کے مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ وہ جو چھپے ہوئے تھے گال لگا کے، بہادر اور بڑے تیر انداز، انہوں نے تاک تاک کر کے تیر لگائے۔ اب وہ مسلمانوں کو لگے اور مسلمان وہاں پر ڈھیر ہونے لگ گئے، یہاں تک کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر وغیرہ تقریباً صرف 80 صحابہ میدان کے اندر رہے، باقی بھاگ نکلے، اور بعض نے لکھا صرف 10۔ لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان صحابہ کرام نے آواز دی، پیارے پیغمبر نے کہا میری طرف آؤ اللہ کے بندو، میں ادھر ہوں اللہ کا رسول۔ جب یہ آواز ان کے کانوں تک پہنچی وہ پھر دوبارہ واپس آئے اور پھر دوبارہ کافروں کو شکست ہوئی۔ یہ سارا واقعہ ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے مدد تو کی ہر جگہ پہ، لیکن جب تمہیں اپنی کثرت پہ گھمنڈ ہوا پھر یہ ہوا۔ اب یہ تفصیل ہو گئی، اب آیات کے اندر بات سمجھ آ جائے گی۔ البتہ تاکہ مدد کر چکا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری بہت سارے میدانوں میں، اور حنین کے دن بھی جب پسند لگی تم کو تمہاری کثرت، پس نہ کام آئی وہ تم کو کچھ بھی تمہارے، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود فراخ ہونے کے، پھر تم پھر گئے پیٹھ دے کر۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اتارا اللہ نے سکینہ اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر، اور اتارے وہ لشکر لم تروہا جن کو تم دیکھتے نہیں تھے۔
یہاں پر بھی کون نازل ہوئے؟ کون؟ فرشتے، ماشاءاللہ۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور سزا دینے کے لیے ان لوگوں کو جو کافر تھے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہ سزا ہے کافروں کی۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ، پھر توبہ قبول کی اللہ نے بعد اس کے جس کی چاہے، وَاللَّهُ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون، اے ایمان والو سوائے اس کے نہیں جو مشرک ہیں وہ نجس ہیں، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عام ھذا، پس وہ قریب نہ جائیں مسجد حرام کے بعد اس سال کے۔ مسجد حرام کے قریب نہ جائیں، یعنی حرم کی حدود کے اندر داخل نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ بیت اللہ اور اس کے ارد گرد مکہ، وہاں پر اللہ تعالیٰ 3 بار عمرے کی مجھے سعادت نصیب ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ حج کی اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے مجھے بھی، میرے عزیز طلباء کو بھی، میری بہنوں اور بیٹیوں کو بھی، سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ مکہ کے اندر بھی ایک حدود حرم ہے اور مدینہ کے اندر بھی ایک حدود حرم ہے۔ اس حرم کی حدود کے اندر مشرک نہیں جا سکتا ہے۔ کون جا سکتے ہیں؟ صرف مسلمان، مومن، موحد۔ اچھا، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، پھر جا کے ذرا دیکھو نا بیت اللہ کی عمارت کو، پھر دیکھو نا مسجد نبوی کی عمارت کو، تو پھر سمجھ آئے گی۔ میں گیا تو میرے ساتھ ایک 2 دوست تھے، میں نے کہا یہ عمارتیں دیکھو، پھر وہ عمارتیں کیا، اس کے بعد جو اونچے اونچے ہوٹل ہیں جو آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، وہ کنہوں نے بنائے؟ بولو، مسلمانوں نے نا، مشرک تو جا ہی نہیں سکتا، تو مسلمان انجینئروں نے بنائے، تو پھر ہم کیوں احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ مسلمان کچھ نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ حکومت کہتی ہے نا کہ طالب علم دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ بم بناتے ہیں، مدرسے بند کر دو، یہ قرآن و حدیث پڑھتے ہیں اور بم بناتے ہیں۔ حضرت مولانا علامہ عطاء اللہ بندیانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے یہاں تقریر کے اندر فرمایا کہ ابھی تو یہ قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں تو بم بنا لیتے ہیں، تم کہتے ہو کہ ان کو قرآن و حدیث نہ پڑھاؤ، سائنسدان بناؤ، انجینئر بناؤ، تو اگر ان کو انجینئر بنایا تو یہ سائنسدان بننے کے بغیر بم بنا سکتے ہیں، تو جب سائنسدان بنیں گے پھر تو ایٹم بم بنائیں گے۔ ہاں، تو انہوں نے رہن دیو اتھے ہی، ہاں، پھر یہ بنان گے بھی، تو پھر یہ بھی نہیں ہوئے گا کہ فوج دی حفاظت ہوئے گا بھی اے نہ کو نہیں، پھر ہاں جدو دل کرے گا سٹن گے۔ ٹھیک ہے جی، سوئی کی بات جی، اے ایمان والو مشرک نجس ہیں، قریب نہ جائیں مسجد حرام کے بعد اس سال کے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تم ڈرتے ہو تنگ دستی سے، پس ابھی غنی کر دے گا تم کو اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اچھا جی، اگر تم کو ڈر ہو تنگ دستی کا، خیال آیا کہ جب یہ حرم کی حدود کے اندر نہیں آئیں گے نا تو تجارت نہیں ہو سکے گی، تو کہیں تنگ دستی نہ آ جائے، فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون، قتال کی علت اولا،
جلدی کرو بھائی. قاتل الذین لا یؤمنون، لڑو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. یہ ہے یہود و نصارہ سے قتال کا حکم. بے شک اس کے نیچے لکھ لو، پہلے مشرکین کے ساتھ تھا، اس کے نیچے لکھ لو یہود و نصارہ سے قتال کا حکم. لڑو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور حرام نہیں ٹھہراتے جس کو حرام ٹھہرایا اللہ اور اس کے رسول نے. یہ ساری تفصیل ہو چکی ہے. یہ حرام کون بناتے تھے؟ یہود و نصارہ. ولا یدینون دین الحق، اور قبول نہیں کرتے سچا دین ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب. تو کتاب دیے گئے یہود و نصارہ. حتیٰ یؤت الجزیۃ، حتیٰ کہ وہ تمہیں جزیہ دے دیں. اے جزیہ لے لو، تے معاہدہ کر لو، تو سانو نہیں مارو گے، یہ ٹیکس ہمیں آپ کو دیتے ہیں، جزیہ دیتے ہیں. حتیٰ کہ وہ عطا کر دے جزیہ اپنے ہاتھوں سے. وہم صاغرون، اور وہ ذلیل ہوں. وکانت الیہود، قتال کی علت ثانیہ. جلدی لکھو جی جلدی. قتال کی علت ثانیہ، ان سے کیوں نہ لڑا جائے؟ سنو، کہتے ہیں یہود عزیر اللہ کا بیٹا ہے، کہتے ہیں نصارہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ ان کی باتیں ہیں جو ان کے منہ سے نکلتی ہیں. یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، آگے بڑھتی ہیں ان کی باتیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے. یہ تھے انہوں کو بھی اگے لگ گئے ہیں. قاتلہم اللہ، ہلاک کرے ان کو اللہ. انا یوفکون، کہاں الٹے پھیرے جاتے ہیں. اتخذوا احبارہم، قتال کی علت ثالثہ. جلدی جلدی، قتال کی علت ثالثہ. بنایا انہوں نے احبارہم، اپنے علماء کو، مولویوں کو، ورہبانہم، اور درویشوں کو، اربابن، رب اللہ کے سوا من دون اللہ، اور مسیح مریم کے بیٹے کو. اور نہیں حکم کیا گیا ان کو مگر یہ کہ بندگی کرو اللہ ایک کی، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی. سبحانہ عما یشرکون، پاک ہے وہ جس سے شریک کرتے ہیں. یریدون، قتال کی علت رابعہ یا علت نمبر 4. یریدون یطفئوا، قتال کی علت رابعہ. میں آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، آیتیں نہیں پڑھ رہا، دھیان سے دھیان رکھنا ترجمے میں. چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کی روشنی کو اپنے منہ سے، بے افواہم، اور انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ مگر یہ کہ ان یتم نورہ، پورا کرے اپنی روشنی کو. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ ناپسند کرے کافر. هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے جو بھیجا ہم نے رسول ہدایت دے کر اور سچا دین دے کر. لیظہرہ، تاکہ غالب کر دے اس کو سارے دینوں پر. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ ناپسند کرے مشرک. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار، اے ایمان والو اگر بہت سارے ہوں مولوی اور درویش، لیاکلون اموال الناس، کھانے والے لوگوں کی نیازات، بالباطل، ناحق طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے. والذین یکنزون الذھب، اور وہ جو جمع کرتے ہیں خزانے، ذہب، سونا، فضہ، چاندی. ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور خرچ نہیں کرتے اس کو اللہ کے راستے میں. فبشرهم بعذاب علیم، بس خوشخبری دے دے ان کو دردناک عذاب کی. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جس دن گرم کیا جائے گا ان پر ان کا مال، یہ سونا چاندی نا گرم کیتا جائے گا. پھر یہ جہنم میں پڑے ہوں گے نا جہنم میں. فتکویا بہا جباہہم، پھر داغی جائیں گی ان کی پیشانیاں. وجنوبہم، ان کی پیٹھیں اور ان کے پہلو. وظہورہم، اور ان کی پیٹھ. ھذا ما کنزتم، کہا جائے گا یہ تمہارا خزانہ ہے
جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، پس چکھو جو تم خزانے جمع کرتے تھے۔ ان عدت الشہور، بے شک، اچھا جی یہ لکھو جی، مشرکین سے قتال کی علت رابع، پہلے یہود سے آئی نا قتال کی 4 علتیں، مشرکین کی 3 پہلے آ گئی، چوتھی اب آ گئی۔ مشرکین سے قتال کی علت رابع، جو علت نمبر 4، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک مہینے ادب والے اللہ کے نزدیک 12 ہیں اللہ کی کتاب میں، جس دن پیدا کیے آسمان اور زمین، ان میں سے 4 ادب والے ہیں، یہ ہے سیدھا دین۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس نہ ظلم کرو اس میں اپنی جانوں کے ساتھ۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ، اور لڑو مشرکین میں سے ہر حال میں جیسا کہ وہ تم سے لڑتے ہیں ہر حال میں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے۔ انما النسیء، بے شک نسی، یہ زیادتی ہے کفر میں، گمراہ کرتا ہے اس سے ان لوگوں کو جو کافر ہیں۔ حلال کرتے ہیں 1 سال کو اور حرام کرتے ہیں 1 سال کو، تاکہ پوری کریں عدت، پوری کریں گنتی جو حرام کی اللہ نے، پس حلال کرتے جس کو حرام کی اللہ نے، مزین کیے گئے ان کے لیے ان کے برے اعمال، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافر لوگوں کو۔ پہلے میں بیان کرتا تھا، آیتیں بعد میں پڑھتا تھا، میں نے آیتیں پڑھ دی ہیں، اب بات سمجھ لو۔ 4 مہینے تھے نا ادب والے، رجب تو تھا علیحدہ، محرم، صفر، ربیع الاول، یہ تینوں اکٹھے تھے۔ اب ان مہینوں میں قتال کرنا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے سے آ رہا تھا کہ منع ہے، یہ ادب والے مہینے ہیں۔ لیکن یہ جاہل لوگ، جب کوئی ایک گروہ، ایک قوم وہ زور آور والی ہو جاتی نا دوسری قوم سے، دوسری قوم سے، تو کہتے ہیں کہ اب کہیں یہ نہ ہو کہ ادب کے مہینے گزرتے گزرتے ہم پھر کمزور نہ ہو جائیں، تو یہ محرم کے مہینے کو آگے کر دیتے، محرم کو صفر، صفر کو محرم بنا دیتے۔ یہ ہے نسی کی رسم۔ سب سے پہلے ایک شخص کلمس کنانا کا رہنے والا کلمس، اس نے یہ کام کیا تھا اور اس نے یہ اعلان کیا تھا۔ اب یہ مہینے کر دیتے آگے پیچھے، مہینے کر دیتے آگے پیچھے، اور کہہ دیتے کہ اب یہ ادب والا مہینہ ہے ہی نہیں، محرم جو کہ کرتا ہے تو پھر ادب والا مہینہ دینا ہویا نا۔ تو جب انہوں نے لڑنا ہوتا مہینے کو آگے لے جاتے، جب نہ لڑنا ہوتا پھر مہینے کو اپنی جگہ پہ لے آتے۔ یہ بغیرتی تھی بہت بڑی، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اب آ گئی وہ بات کہ 10 ذوالقعدہ کو کیا ہوا؟ حج ہوا۔ ہونا کب تھا؟ 10 ذی الحج کو۔ تو اب ذوالقعدہ کا مہینہ انہوں نے آگے کیا ہوا تھا نا، ٹھیک ہے، حج کا مہینہ اس کو ذوالقعدہ کو حج، تو اس طرح یہ انہوں نے ترتیب بنائی ہوئی تھی نا، مہینوں میں رد و بدل کیا ہوا تھا، تو ذوالقعدہ کو ذی الحج بنایا ہوا تھا، ذوالقعدہ کو حج کا مہینہ پیچھے لے آئے تھے۔ اور ذی الحج سے پہلے پیچھے کیا ہے؟ حج کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے شوال، تو اس کے پیچھے رمضان۔ تو اب انہوں نے یہ آگے پیچھے کیا ہوا تھا نا جب، تو انہوں نے تھا مہینہ ذوالقعدہ کا، بنایا ہوا تھا مہینہ حج کا۔
بات شروع ہوئی تھی محرم سے، رمضان کے پیچھے شروع سے، یعنی محرم سے انہوں نے تبدیلی کی ہوئی تھی۔ تو ذکاتہ کیا بن گیا تھا؟ انہوں نے ذی الحج، حالانکہ تھا ذکاتہ، بن گیا انہوں نے ذی الحج بنا دیا، تو اس سال انہوں نے حج کروا دیا تھا۔